اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پودے کے پتے کھانے کے لیے کیوں کہا؟ ہندو اس پودے کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ چائنا ہزاروں ڈالر لگا کر اس پودے کی پروڈکشن کیوں کر رہا ہے؟ ہم اس پودے کے نام اور اس کی افادیت سے بھی انجان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ان سوالوں کے جوابات تو میں ویڈیو کے شروع میں ہی دے سکتا ہوں، لیکن جو کنسیپٹ میں آپ لوگوں کے مائنڈ میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اگر میں نے ان سوالوں کے جواب شروع میں دے دیے تو وہ کنسیپٹ کلیئر نہیں ہو پائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے اس پودے کی افادیت اور اس کے استعمال کا بتاؤں۔ اس طرح آپ کے ذہن میں جو کنسیپٹ ہوگا وہ ان سوالوں کے حوالے سے کلیئر ہو جائے گا اور آپ بآسانی ان سوالوں کے جواب جان سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ جسمانی ڈی این اے کو بہتر حالت میں رکھتا ہے، جن کا بگاڑ معلوم اور نامعلوم کتنے ہی امراض کی وجہ بنتا ہے۔ حال ہی میں دریافت ہوا ہے کہ اس پودے کے پتے جنیاتی نقائص کو دور کر کے ڈی این اے کو صحت مند حالت میں رکھتے ہیں۔ ہمارا ڈی این اے زندگی کی کتاب بھی ہے اور زندگی کی کتاب ہدایت بھی ہے۔ اگر ڈی این اے میں ٹوٹ پھوٹ ہو تو پھر امراض اور پیچیدگیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ڈی این اے سے متاثرہ جسم میں فری ریڈیکلز بننے لگتے ہیں۔ اس پودے میں موجود فلیوونوئڈز اور اینٹی آکسیڈنٹ ڈی این اے کی حفاظت کرتے ہیں۔ دل کے لیے اکسیر۔ ناظرین، اس پودے میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس کا خزانہ دل کی حفاظت کرتا ہے۔ حال ہی میں ایک تحقیقی جرنل میں شائع ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس پودے کے پتے کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں۔ چینی ماہرین نے یہ خبر بھی دی کہ اس پودے کے پتے بڑھتے ہوئے بلڈ پریشر کو کم کرنے میں بہت ہی مفید ثابت ہوتے ہیں۔ اس پودے میں اینٹی بیکٹیریا خواص موجود ہوتے ہیں جو کئی اقسام کے جراثیم کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کا تیل بھی کئی جراثیم کو ختم کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ پودا پھیپھڑوں کو متاثر کرنے والے جراثیم کا بھی کلا کما کرتا ہے۔ اس علاوہ اس کے نشانے پر بیسیلس سیریس، اسٹائفلوکوکس اور ریس اور دیگر بیکٹیریا بھی ہیں جنہیں یہ ختم کر ڈالتا ہے۔ ناظرین، ہمارا ذہنی اور جسمانی تناؤ سے جسم کا قدرتی دفاعی یا امنیتی نظام شدید متاثر ہوتا ہے۔ دفاعی نظام کمزور ہونے سے کئی امراض جسم پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ماہرین نے کہا ہے کہ صرف 6 ہفتوں تک اس پودے کے اجزاء کھانے سے ذہنی تناؤ میں 40% تک کمی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارا جسمانی دفاعی نظام مضبوط سے مضبوط تر ہو جاتا ہے۔ اس میں جسمانی سوزش کو کم کرنے اور جوڑوں کے درد کو کم کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت پائی جاتی ہے۔ یہ جسمانی درد، سوزش، سوجن اور تکلیف کو بھی رفع کرتا ہے۔ اگر اس پودے کے پتوں کا پانی اور 1 پاؤ تل کا تیل لے کر نرم آنچ پر پکایا جائے اور جب صرف تیل رہ جائے تو اس کے تیل کو کسی چیز میں محفوظ کر لیا جائے، جب جوڑوں اور اعصاب پر اس کی مالش کرنا مقصود ہو تو نیم گرم تیل کر کے اس کی مالش کرنے سے بہت ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ کانپور میں آزاد ایگریکلچر یونیورسٹی کے ماہرین نے اپنی تحقیق میں کہا ہے کہ یہ پودا خون میں شکر کی مقدار برابر رکھتا ہے، جس سے انسان ذیابیطس کا شکار ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ اس کے کئی اور بھی فوائد ہیں۔ اس پودے کے ہرے پتے پیٹ کے پھوڑے کے مریضوں کو صحت یاب کر سکتے ہیں۔ تیزابیت بہت گندی بیماری ہے۔ تقریباً 80% لوگوں کو تیزابیت کا رونے روتے دیکھا گیا ہے۔ لوگ توجہ نہیں کرتے اور سنی انسنی کر دیتے ہیں، جبکہ قدرت نے پودوں میں بہت شفا بخش رکھی ہے۔ تیزابیت بڑھ کر آنتڑیوں کی دیواروں کو کاٹ کر زخم پیدا کر سکتی ہے۔ یہ پھوڑا بن کر انسان کو موت کے قریب کر دیتا ہے۔ اس کے لیے یہ پودا بہترین دوا ہے۔ اگر اس پودے کے پتے لے کر منہ میں رکھ کر چبا کر اور اس پودوں کے پتوں کا رس اندر لے جائیں اور پھونک باہر پھینک دیں تو یہ بہت ہی اکثیر ہوگا۔ معدہ میں صبح نہار منہ اٹھ کر اس پودے کے 10 پتے کھا لیں۔
اسی طرح دن میں 3 بار یہ کریں تو یہ آپ کے معدے کے لیے بہت ہی افادیت بخش۔ ناظرین، اگر اس کے پودوں کے پتوں کو 2 ماشا لے کر اس کا جوشاندہ چینی میں ملا کر یا شہد میں ملا کر، اس کے جوشاندے میں چینی یا شہد ملا کر بڑوں اور بچوں کو دینے سے اکثر امراض جگر چند یوم میں بالکل درست ہو جاتے ہیں، اور قبض کا بھی یہ بہترین علاج ہے۔ اگر کسی کو بلغمی بخار، کھانسی یا ملیریا ہو تو اس پودے کے 6 ماشا پتے لے کر ان کو ابال کر گرم گرم چائے کی طرح چینی ڈال کر پلائیں تو انشاءاللہ بہت ہی افاقہ ہوتا ہے۔ اگر رات کو کھانے کے بعد اس کا قہوہ بنا کر پی لیا جائے تو بچوں کے اور بڑوں کے جو ناک بہنے اور کھانسی کا مسئلہ ہے اس کو کافی آرام ملتا ہے۔ شدید کھانسی کی صورت میں اس کے پتوں کا رس نکال کر شہد مکس کر کر دیں تو بہت جلدی آرام ملے گا۔ ناظرین، اگر اس پودے کے 4 پتے یا 6 پتے لے کر کالی مرچ 4 عدد اس کے ساتھ صبح دودھ یا چائے کے ساتھ لینے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ برتھ کنٹرول کے لیے 6 ماشا ابال کر چائے کی طرح مسلسل 3 یوم نہار منہ پینے سے اس ماہ حمل نہیں ٹھہرتا۔ آسان اور یقینی علاج ہے۔ اس پودے کے پتوں کا رس نچوڑ کر چیڑ یعنی کہ پگھلا ہوا گڑ میں مکس کر کے گولیاں بنا لیں۔ اکثر حاملہ عورتوں کو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، داغ لگنا شروع ہو تو یہ گولیاں استعمال کریں، پانی کے ساتھ کھا لیں، داغ لگنا بند ہو جائے گا اور حمل محفوظ رہے گا۔ یہ بھی بہت مجرب عمل ہے اور کئی لوگ یہ آزما چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، جن لوگوں کے منہ میں چھالے بنتے ہوں انہیں چاہیے کہ اس پودے کے پتوں کو منہ میں رکھ کر چبا لیں، انشاءاللہ چھالے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس کا ایک فائدہ اور کہ اس پودے کے پتوں کو کوٹ کر عرق لیموں کے ساتھ ملا کر استعمال کرنے سے خارش، جلدی امراض اور چہرے کی چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی بچے کے یا بڑے کے کان میں درد ہو تو اس کے پتوں کا پانی نکال کر گرم کر کے وہ قطرے کان میں ڈالے جائیں تو اسی وقت آرام آ جاتا ہے۔ اس پودے کا ایک فائدہ یہ کہ اس کے پتوں کا رس شہد، ادرک اور پیاز کا رس ملا کر مریض کو دینے سے اس کی پرانی سے پرانی دمہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس کا ایک فائدہ اور یہ کہ جس گھر میں یہ پودا ہو اس گھر میں مچھروں کے علاوہ دوسرے زہریلے حشرات الارض داخل نہیں ہوتے، کیونکہ اس پودے کی خوشبو ہی ایسی ہے کہ وہ ان کو دور رکھتی ہے، اس گھر میں داخل نہیں ہونے دیتی۔ ناظرین، یہ تو تھی اس پودے کی افادیت۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پودا کیا ہے۔ ناظرین، اس پودے کا نام نازبو ہے۔ کہیں جگہوں پر اس کے اور بھی مختلف نام ہیں، جیسے فارسی میں اس کو ریحان بھی کہتے ہیں۔ ہندو مذہب کے لوگ انڈیا میں اس کو تلسی کہتے ہیں اور ہولی باسل بھی کہتے ہیں۔ انگلش میں اس پودے کا نام باسل ہے۔ اب ناظرین، آپ کے سوالوں کے جواب امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا اور آپ جان چکے ہوں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس پودے کے پتے کھانے کو کیوں کہا۔ ناظرین، تلسی، ہولی باسل یا ریحان کے پودے کا شمار ان پودوں میں ہوتا ہے جس کی افادیت سے انسان اپنی ابتدا کے ساتھ ہی آگاہ کر دیا گیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ ریحان کے پتے کھا لیں، جو موسیٰ علیہ السلام نے کھائے اور ان کو شفا ہوئی۔ ناظرین، طب یونان میں تلسی کا پودا بطور دوا استعمال ہونے کی تاریخ بھی کئی صدیاں قبل مسیح پرانی ہے، اور اس پودے کو ہندو مت کے لوگ ہولی باسل کہتے ہیں اور کئی جگہ تو اس کی پوجا بھی کرتے ہیں، اور اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ یہ پودا انسان کے لیے بے شمار طبی فوائد اپنے اندر رکھتا ہے جو اسے زمین پر اگنے والے دوسرے پودوں سے ممتاز رکھتے ہیں۔ ایک اور وجہ بھی ہے کہ وہ یہ کہ ہندو مذہب کے مطابق دیوی ورندا نے
भगवान कृष्णा और इसके पैरोकारों की खिदमत करते हुए वृंदावन की मुकद्दस ज़मीन की हिफाजत की थी। अगरचे ये देवी इंसानी शक्ल में थी, लेकिन कदीम तहरीरों के मुताबिक कृष्णा ने बजाते खुद इन्हें तुलसी का पौधा बनने का कहा था, जिसकी वजह से अब तुलसी मुकद्दस कहलाती है। नाज़रीन, चाइना इसकी प्रोडक्शन क्यों कर रहा है? आप लोगों को इसकी अफादियत के मुतालिक मैंने आगाह कर दिया है। चाइना वाले इसकी अफादियत से बहुत पहले से वाकिफ़ हैं। न सिर्फ चाइना बल्कि इंडोनेशिया और यूरोपियन कई ममालिक इसकी न सिर्फ प्रोडक्शन कर रहे हैं बल्कि कई मेडिसिन में इनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। यही वजह है कि वो इस पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन की जा रही है। नाज़रीन, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।